آج ہم بات کر رہے ہیں ان تمام سوالات کی جو چیپٹر 1 میں سے استاد اور طالب علم، چیپٹر 1 جو ہے آپ کا ADA کا استاد اور طالب علم، اس میں سے 10 ایئرس کے اندر آئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھیں تو چاہے استاد کی 10 اکتسابی خصوصیات، اس میں اکتسابی کو انہوں نے مین کر دیا، یا ایک اچھے استاد کی 10 خوبیاں، اس میں بھی خوبیاں جو ہیں وہ خصوصیات کے آپ سنونم کے طور پہ لے سکتے ہیں. جیسے ہم بولتے ہیں مترادف الفاظ. ٹھیک ہے، سنونم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر میں خوبیاں کہوں یا خصوصیات کہوں دونوں ایک ہی ہیں، اس لیے آپ کو کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ لفظ کو سمجھنا ہے. تو اب یہاں پر اگر میں کہوں تو یہ اس کا مطلب ہے 22 میں بھی آیا. ٹھیک ہے، یہی بات ہوئی 10 خوبیاں، تو ادھر یہ چیز جو ہے وہ ہماری نہیں ہے. صحیح ہے. اور اگر میں یہاں بولوں مثالی استاد کی خصوصیات، تو اس کا مطلب یہ 21 میں بھی آیا ہے، 23, 22, 21, right? And at the same time it has come in 2016. 16 کے بعد 3 لگاتار سالوں سے یہ آ رہا ہے کویشچن. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ استاد کی مثالی استاد کی خصوصیات، یا استاد کی جو ہے خصوصیات یا خوبیاں. اب آپ نے یہ پڑھا اپنے چیپٹر میں کہ خوبیاں جو ہیں یا خصوصیات جو ہیں وہ جنرلی 2 طرح کی ہیں. ایک ہیں جو فطری خصوصیات ہیں اور ایک ہیں جو اکتسابی خصوصیات ہیں. اب اس فطری خصوصیات جو ہیں، اگر ہم استاد کی مثالی خصوصیات پیج نمبر 34 پہ دیکھیں تو کوالٹیز آف این آئیڈیل ٹیچر، رائٹ؟ کوالٹیز کہہ لو یا ایکوائرڈ کوالٹیز کہہ لو. تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ یہ 2 طرح کی کوالٹیز ہوتی ہیں یا خصوصیات ہوتی ہیں. جو کچھ ہوتی ہیں جو آپ کو خدا کی طرف سے گاڈ گفٹڈ، خدا کی طرف سے ملتی ہیں آپ کی پیدائش پہ فطری طور پر. ٹھیک ہے، اور کچھ ہوتی ہیں جو آپ سیکھتے ہیں، وہ آپ ایکوائرڈ کرتے ہیں، مطلب آپ ٹریننگ کے ذریعے سیکھتے ہیں، آپ گین کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ مجھے دیکھیں، صحیح ہے، آپ کہیں میری استاد میں یہ خصوصیت تھی تو میں نے ان کی یہ خصوصیت لینی ہے یا اس طرح کام کرنا ہے. میں نے اپنے استادوں سے بہت سیکھا. اگر میں دیکھوں اپنے استادوں کو تو آلویز دیر از اے لرننگ، رول ماڈلنگ ہوتی ہے. ہم لوگوں کا وہ سانگ بھی ہے کہ وی آر اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف دا ون ہو کیم بیفور اس. ٹھیک ہے، دے آر سینٹس، دے آر ٹیچرس. تو آپ سے پہلے آپ آپ اونچے کیسے ہوتے ہیں، آپ بڑھتے کیسے ہیں؟ کوئی آپ کو اپنے کندھے پہ کھڑا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس گانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ آئے ان کے سوچنے، ان کے سمجھنے، ان کے سکھانے سے ہم ان سے آگے سیکھ رہے ہیں، مطلب ان سے بہتر بنتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وی آر اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف دا ون ہو کیم بیفور اس. اب اس میں کیا ہوتا ہے، ہم بہت ساری چیزیں اپنے استادوں کی اپلائی کرتے ہیں. آپ نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ گھر میں جا کر جو ہے وہ ٹیچر بن رہی ہیں یا ان کی طرح جو ہے وہ ایکشن کر رہی ہیں. تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کو جیسے دیکھتے ہیں وہ ویسا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہو گیا ایکوائرڈ، یہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہے. گاڈ گفٹڈ میں ہم نے کیا دیکھا، جس کو ہم غیر اکتسابی بھی کہہ سکتے ہیں، پیدائشی یا فطری کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کی جسمانی صحت کیا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دی، باڈی اچھی دی. لوگ جم جا کے باڈی بنا رہے ہیں، صحیح ہے، ہماری اس طرح کی فزیک ہونی چاہیے، ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے. تو اگر آپ کے جو جسمانی صحت ہے، اگر استاد کی جو ہے وہ پہلی خصوصیت میں آتا ہے، کیونکہ ہم نے کیا کہا، ہمیں ایک متوازن شخصیت چاہیے، متوازن نشو نما چاہیے، جس میں جسمانی نشو نما بھی شامل ہے. تو قد، جسامت، آپ کا جو ہے چال ڈھال، یہ سب آپ کی جسمانی صحت مندی میں آ جائے. ذہنی صحت مندی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا ذہن دیا، آپ جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، چیزوں کو غور و فکر کر سکتے ہیں، مثبت انداز سے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کا ذہنی صحت میں شامل ہو جائے گا. آپ کی آواز،
टीचर के लिए उसकी आवाज़ एक अल्लाह ताला का गिफ्ट है. कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि वो बहुत अजीब तरह की आवाज़ इस्तेमाल करते हैं या उनका एक स्टाइल बन जाता है. जैसे अगर सब मैं ऐसे बोलना चाह रही थी ना, फिर मैं ऐसे पढ़ाना चाह रही. अगर आपकी टीचर इस तरह की आवाज़ में बात करेगी तो आप जो है वो इसी तरह, जैसे आयशा हंस रही तो आप इसी तरह हंसेंगे. ठीक है कि ये टीचर किस तरह बोलती है, इनकी आवाज़ का मतलब उनकी, अब ये उनका गॉड गिफ्टेड एक तरह का वो है, पैदाइशी या फितरी खसूसियात है कि उनकी आवाज़ कैसी. कुछ आपने देखा होगा मेल टीचर्स की आवाज़ इतनी वज़ादार होती है, उनमें इतना वॉल्यूम होता है कि आपको उनसे पढ़ के अच्छा लगता है. जैसे हमारे एक टीचर हैं अब्बास हुसैन. ठीक है, अब्बास हुसैन की आवाज़ जो है, जब भी मैंने उनको कॉन्फ्रेंसेस में या उनकी वर्कशॉप्स ली हैं तो मुझे अब्बास हुसैन की पर्सनैलिटी में उनका कद, उनकी जो मतलब एक एल्डरली बंदा है, अगर आप देखें उनको, आप सर्च करिएगा गूगल पे तो आप उनको देखें तो आपको एक पूरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नज़र आती है. उनकी पर्सनैलिटी में क्या है, एक कद है, एक वज़ा है, उनकी आवाज़ में एक जो है वो जादू है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है उसमें आ जाती हैं. खुश लिबास होना मतलब आपके बच्चे जो हैं, आपके स्टूडेंट्स आपके लिबास को देखते हैं. हम कहते हैं ना, आप छोटी छोटी लड़कियों को देखें, जब वो टीचर बनती है सबसे पहला उनका काम होता है मैं आज क्या पहन के जाऊँ, मैं कैसे तैयार हूँ, क्यों. और बच्चे कमेंट भी करते हैं, छोटे बच्चे बहुत जल्दी. आप लोग तो कमेंट नहीं करते मेरे से आप अच्छी लग रही हैं, क्योंकि आप अब बड़े हो गए, आपको लगता है कि ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती. लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत चीज़ें मैटर करती हैं. वो आके बात करें, हमारी टीचर ने आज ऐसे कपड़े पहने थे, इस रंग के कपड़े पहने थे, ऐसे लगे. तो वो बच्चों को आपकी खुश लिबासी भी अट्रैक्ट करती है. बाइखलाक होना मतलब आप जो है वो अपने इखलाक से भी बच्चों को अपनी तरफ गेन कर सकते हैं, अपनी तरफ बुला सकते हैं. तो उस्ताद के अंदर जो तमीज़ का आंसर है, क्योंकि हम तो उसको रोल मॉडल बना चुके हैं. उस्ताद हमारे लिए क्या है, क्या कहा था प्लेटो ने, अफलातून ने क्या कहा, कौन सा नज़रिया दिया था, आइडियलिज़म का जो नज़रिया था, तसव्वुरियत. ठीक है, आपको ये नज़रियों के नाम याद होने चाहिए. तो हमने ये पढ़ा था ना पेज नंबर 31 पे, नज़रिया तसव्वुरियत. तो उस्ताद को उसने बहुत ऊंचा मुकाम दिया है. अफलातून ने, प्लेटो ने जो उस्ताद को मुकाम दिया है वो इतना ऊंचा दिया है कि वो कहता है कि जो उस्ताद करता है वो उसका शागिर्द फॉलो करता है. और उसने भी यही किया, उसने अपने उस्ताद को फॉलो किया. अगर आप देखें सुकरात को फॉलो किया उसने, सुकरात की सारी बातों को उसने रकम किया, अपने बुक्स में लिखा. ठीक है, तो ये जो आपकी इखलाक है, आपका इखलाक जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा आंसर बन जाता है उस्ताद बनने में. हमारे लिए हमारे मिसाली उस्ताद कौन है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है, हमारे प्यारे नबी की जो शख्सियत है वो हमारे लिए एक मिसाली उस्ताद की भी है, क्योंकि उनकी प्रीचिंग से, उनकी टीचिंग से हमने देखा कितने लोग मुसलमान हुए. तो उन्होंने एक तरह से इस्लाम को, उनका जो एजुकेशन उन्होंने किस चीज़ की दी, दीन की एजुकेशन दी, इस्लाम की एजुकेशन दी. लेकिन लोग उनके इखलाक से मुतासिर होते थे. आपने वो वाक़या सुना है कि जब एक बूढ़ी औरत जो है वो रोज़ उन पर कचरा डालती थी, सबकी बुक्स में था ना ये वाक़या. तो क्या करते थे वो कोई शिकायत करते थे, चीखते चिल्लाते थे, कुछ नहीं करते थे. और एक दिन जब उसने कचरा नहीं डाला तो वो परेशान हुए कि आज इसने मेरे ऊपर कचरा क्यों नहीं उछाला. तो फिर क्या किया, पूछा लोगों से कि क्या हुआ, आज इसने कचरा नहीं डाला. और जब वो पता चला कि भाई वो आज वो बीमार है इसलिए वो कचरा नहीं डालती, वो उनसे नफ़रत करती थी क्योंकि वो दीन इस्लाम का प्रचार कर रहे थे. तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तीमारदारी के लिए गए और उस औरत ने जब उनका ये इखलाक देखा तो वो मुसलमान हो गई. हम सब ने ये स्टोरी पढ़ी. तो इखलाक जो है वो आपके टीचर की एक खसूसियत ऐसी है जिससे जो वो कहेगा वो उसकी बात जो है वो वज़न रखेगी या असर रखेगी. बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे प्रीचिंग कर रहे होते हैं, हम कहते हैं आलिम बेअमल. इसका क्या मतलब है कि आप जो कह रहे हैं वो आप कर नहीं रहे. आप कह तो रहे हैं इखलाक अच्छा होना चाहिए, लेकिन आप खुद जो है अपना इखलाक इतना ख़राब रख रहे हैं कि लोग कहेंगे भाई टीचर कभी नहीं बनना. ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी भी आपकी एक ऐसी खसूसियत है कि आप 2-2 मिनट में अपनी
چیز چینج نہیں کرتے. مطلب کہ آپ کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ ہے، آپ کی شخصیت میں ٹھہراؤ ہے. جو بھی چیز، جو کام آپ شروع کرتے ہیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کی ایک خصوصیت ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ آپ کو ایک کنسسٹنسی سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے اپنے بولتے ہیں نا دل جمعی سے کام کر رہے ہیں، تو وہ چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے. اعتدال پسندی. اعتدال کیا ہوتا ہے؟ میانہ روی. نہ تو آپ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل جائیں، نہ بالکل روڈ رہیں. اعتدال سے آپ کام کریں، ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو اعتدال سے پڑھائیں. آپ کوئی چیز سکھا رہے ہیں اس میں بھی آپ جو ہے وہ بیلنس چیز کا خیال رکھیں، نہ بہت سخت ہو جائیں نہ بہت نرم ہو جائیں. صحیح ہے. آپ کو ایک مڈل اپروچ، بیلنس اپروچ جو ہے وہ لینی ہے. وقت کا پابند ہونا. استاد کے لیے وقت کا پابند ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ہی میری کلاس کے لیے ٹائم ہوا اور مجھے سر نے کال کیا تو سب سے پہلا میرا یہ کویشچن تھا میری کلاس کا ٹائم، کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ یہ کانسیپٹ میں نے اپنے آسٹریلین ٹیچرز سے سیکھا کہ وہ 1 منٹ اوپر نیچے نہیں کرتے تھے. اگر کوئی پروگرام شروع ہونا ہے، 9 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے، 9 بجے وہ پروگرام شروع ہو جائے گا. وہ یہ نہیں ویٹ کریں گے کہ چیف منسٹر صاحب نہیں آئے یا جو ہمارے چیف گیسٹ تھے وہ نہیں آئے تو ہم پروگرام کو لیٹ کر دیں. نہیں، وہ پروگرام شروع کر دیتے تھے. میں نے ان کو یہ دیکھا. اسمبلیز ہو رہی ہیں، ٹیچر نہیں ہے اور اگر کچھ اور کام نہیں ہوا ہے وہ کام شروع کر دیں گے. صحیح ہے. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ جہاں پر وہ لیٹ ہو رہے ہوں گے تو وہ اتنا اپالوجائز کریں گے. اگر سپوز کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی غلطی یا کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے جب آپ نہیں کر پاتے تو وہ آ کے ہم سے اتنی معافی مانگتے تھے. 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے بھی اگر لیٹ ہو جاتے تو اتنی معافی مانگتے تھے کہ ہمیں شرمندگی ہوتی تھی کہ نہیں اٹس اوکے. تو وہ وقت کی پابندی آپ نے بچوں کو سکھانی ہے تو پہلے آپ نے خود نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. دیانتداری. دیانتداری کیسے ہوگی؟ ہم کوئی پیسے کا تو کھیل نہیں کر رہے، تو کس چیز کی دیانتداری یہاں پر بات ہوگی؟ وقت کی، علم کی. آپ کا جو پیشہ ہے، آپ کو جو کام ہے. اب لوگ جیسے ٹیوشن سینٹر میں پڑھا رہے ہیں لیکن کالج میں نہیں پڑھا رہے، یہ بددیانتی. کالج میں آپ کو سیلری مل رہی ہے، آپ کو جو ہے وہ ٹائم دینا ہے تو آپ وہ ٹائم وہاں دیں. اس کے علاوہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں اپنے ٹائم میں، نو پرابلم. بٹ اگر آپ نے یہ کہا کہ کوچنگ میں آ جانا، میں تمہیں کوچنگ میں پڑھا دوں گا یا پڑھا دوں گی، تو یہ بددیانتی میں آ جاتا ہے. تو یہ ٹیچرز بھی ایسی بددیانتی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ ان کا پیشہ بلیک لسٹ ہو جائے گا. تو ٹیچر کو کیا چاہیے کہ وہ دیانتداری سے پڑھائے، جو پڑھا رہا ہے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرے. متوازن شخصیت کی ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کردار اور گفتار دونوں میں جو ہے نا وہ ایک غازی کی طرح اس کی شخصیت ہونی چاہیے. جیسے کہ وہ مشکلات کو بھی، پرابلم سالونگ کو بھی دیکھے اور دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں. تو اب آپ اگر دیکھیں تو یہ کویشچن جو آیا ہے 2023, 22, 21, 2016، یہ سارے کویشچن اس میں کور ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کویشچن جو آپ کا ہے کہ کیا خصوصیات اور ذمہ داریاں ایک ہی ہیں؟ تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ذمہ داریاں، فرائض یہ ایک الگ بات ہے، وہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ خصوصیات تو آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ آپ کو فطرت میں دی، چاہے وہ غیر فطری ہیں، چاہے وہ غیر اکتسابی مطلب فطری ہیں یا وہ اکتسابی ہیں آپ نے سیکھی ہیں، یہ آپ کی پرسنالٹی ہے پھر. ٹھیک ہے. ایز اے استاد آپ کی وہ پرسنالٹی میں شامل ہے. لیکن آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، استاد کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. وہ آپ کو آپ کا ماحول، آپ کا جو ادارہ ہے وہ بتائے گا. ٹھیک ہے نا. آپ کا ادارہ جو ہے نا وہ یہ بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. جیسے اگر سپوز میں اس کالج میں کام کر رہی ہوں تو مجھے جو ہے وہ یہاں کے طور طریقوں کے حساب سے فرائض اور ذمہ داریاں دی جائیں گی. سپوز ہر ٹیچر کو کلاس ٹیچر نہیں بنایا جاتا اور مجھے بولا کہ آپ کلاس ٹیچر بنیں، تو یہ میرا فرض ہے لیکن ہر ٹیچر کا فرض نہیں. ٹھیک ہے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کلاس ٹیچر بنوں.
ٹھیک ہے. میں اس کلاس کے سارے معاملات کو ہینڈل کروں, بچوں کی کاؤنسلنگ کروں, گائیڈنس کروں. تو آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ میری خوبی نہیں ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. تو ذمہ داریوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کتنے بار یہ کویشچن آیا ہے کہ اگر ہم استاد کے حوالے سے, ابھی ہم صرف استاد کا اینگل دیکھ رہے ہیں, پیشہ ورانہ ذمہ داریاں 2020 میں آئی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم ذمہ داریوں کی ڈفرینٹ اقسام بھی پڑھیں گے کہ ذمہ داریاں کتنی طرح کی ہوتی ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں پیشہ ورانہ ذمہ داریاں 2020 میں آیا ہے, اس کے بعد آپ نے یہ 11 والے پہ دیکھا اساتذہ کے پیشہ ورانہ فرائض اور ذمہ داریاں, کیا یہ ڈفرینٹ ہے؟ یہ ڈفرینٹ نہیں ہے. صحیح ہے. اگر آپ اس میں فرائض کا ورڈ ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ ڈفرینٹ نہیں ہے. تو یہ 19 میں بھی آیا, یہ 17 میں بھی آیا. ٹھیک ہے. اور آگے جا کے جب آپ کہہ رہے ہیں معلم کی ذمہ داریاں, تو اس میں کیا چینج آیا؟ معلم, استاد کے بجائے معلم. تو 13 پر جو ہے یہ والا بھی ڈفرینٹ نہیں ہے, یہ بھی اس میں آ جائے گا. تو 18 میں بھی ہے, 17 میں بھی ہے, پھر آپ نے دیکھا کہ یہ 15 میں بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 آپ کے جو ہیں کویشچنس ایک ساتھ مرج ہو جائیں گے. معلم کی ذمہ داریاں یا استاد کی ذمہ داریاں, یا معلم کے فرائض یا استاد کے فرائض, یا استاد کے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اور پیشہ ورانہ فرائض, یہ سب جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے. پیج نمبر 45 پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کے پیشہ ورانہ فرائض اور ذمہ داریاں, اس میں آپ نے دیکھا نیچے جا کے یہ کتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا؟ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. اساتذہ کے پیشہ ورانہ فرائض اور ذمہ داریاں, اور اساتذہ کے معاشرتی فرائض اور ذمہ داریاں. اب جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ مجھے جو ہے وہ لیٹ سے ابھی بن رہی ہیں ہماری کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی. ٹھیک ہے. کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کی جو میں نے ذکر کیا تھا حمیرہ سے, تو حمیرہ کو پتہ ہے, تو اس میں جو ہے وہ مجھے ایز اے کوآرڈینیٹر بنایا گیا. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ذمہ داری میری پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے یا معاشرتی ذمہ داری ہے؟ معاشرتی ہے. کیسے؟ اب یہ چیز کو آپ کو سمجھنا ہے, پیشہ ورانہ ذمہ داری اور معاشرتی ذمہ داری. معاشرتی ذمہ داری کے لیے مجھے کوئی پیسے نہیں ملتے, معاشرتی ذمہ داری کے لیے مجھے کوئی معاوضہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. میں معاشرے کی ایک فرد ہوں, میں نے پڑھائی کی ہوئی ہے, میں ٹرینڈ ہوں, اور اگر میں چھوڑ دیتی ہوں یہ سب چیزیں, میں کہتی ہوں نہیں مجھے جاب نہیں کرنی, مجھے آگے بچوں کو نہیں پڑھانا, مجھے اپنے گھر میں رہنا ہے, اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, اور مجھے ٹیچنگ نہیں کرنی, جبکہ میرے ٹیچرز جو مجھے ٹرین کر چکے ہیں, جبکہ جو بھی انویسٹمنٹ معاشرہ مجھ پہ کر چکا ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے نا. جیسے معاشرے نے مجھ پر اتنے سال لگائے, جب میں نے بی ایڈ کیا, میں نے ایم ایڈ کیا, میں نے ماسٹرز کیا, میں نے ایم فل کیا, یہ سارے سال میرے ٹیچرز نے مجھ پر انویسٹمنٹ. صحیح ہے. آپ کہیں گے آپ نے تو پیمنٹ کری, آپ نے پڑھا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جو فیس آپ نے دی وہ صرف ایک طرح کا 5% یا 10% آپ اس کا معاوضہ دے سکتے ہیں. 90% جو آپ کے ٹیچرز نے آپ کو محبت دی, جو آپ کے ساتھ شفقت دی, آپ کو جو چیز انہوں نے بنایا, مطلب آپ کو سکھایا, وہ سب ان کا آپ کوئی نیب البدل نہیں دے سکتے. آپ ان کو اس کا پے بیک نہیں کر سکتے, آپ ان کو اس کے لیے کچھ بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ نے ان کے کام کو آگے بڑھانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا کہا کہ جو لوگ یہاں ہیں اور یہ بات میری سن رہے ہیں, یہ خطبہ میرا سن رہے ہیں, جو بھی تعلیمات انہوں نے دی تھی حجۃ الوداع کے خطبے میں کیا کہا تھا کہ یہ تعلیمات آپ آگے بڑھائیں, آپ یہ دوسروں تک پہنچائیں. تو یہ کام جو ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے, تو خلیفہ والا کام جو ہے وہ کون کرے گا؟ معاشرتی ذمہ داری کے طور پہ کرے گا. اس میں آپ کو کوئی معاوضہ نہیں ملے گا, لیکن آپ معاشرے کے ایک فرد ہیں. اگر آپ معاشرے کے ایک ایسے فرد بننا چاہتے ہیں جو ایک انویسٹمنٹ ہے, معاشرے کے لیے ایک ایسٹ ہے, ایسٹ مطلب کہ وہ اس کے لیے ایک قیمتی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے؟
آپ کہیں گے کہ میں معاشرے کو پے بیک کرنا چاہتی ہوں، جو میرے ٹیچرز نے میرے ساتھ کیا اب میں اپنے حساب سے اس معاشرے کو دینا چاہتی ہوں۔ یہ صرف ٹیچنگ پروفیشن میں نہیں ہے، یہ انجینئرز بھی کر رہے ہیں، یہ ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں۔ اگر ایک بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے اور وہ پروفیشن چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے تو کیا اس نے معاشرتی ذمہ داری پوری کی؟ وہ کس لیے ڈاکٹر بنا تھا؟ ڈاکٹر اس لیے بنا تھا کہ وہ لوگوں کا علاج کرے گا، جو بھی مطلب مسیحا کا کام کرے گا نا۔ ایک جو لوگ ہیں جس بھی فیلڈ میں اس نے مطلب ایک پروفیشن لیا ہے، جس بھی ایریا کو اس نے اپنا ایکسپرٹی بنایا ہے، وہ اس ایریا میں کام کرے گا۔ لیکن ہو رہا کیا ہے کہ لڑکیاں زیادہ تر پروفیشن چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جو دوسری لائف ہے، میرڈ لائف ہے، یا ان کی جو دوسری پرسنل لائف ہے، وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ معاشرے کا، کیونکہ معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز کی کمی ہے، نرسز کی کمی ہے، اچھے انجینئرز کی کمی ہے، تو کمی کیسے آتی ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا کام کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان چھوڑو، باہر چلے جاؤ، اچھا پڑھ لیا نا، اچھی ڈگریز ہاتھ میں ہیں، آپ کے اچھے ریزلٹس ہیں، آپ نے اچھی جگہ سے پڑھا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا آپ ابھی تک پاکستان میں کیوں ہیں، آپ چلی جائیں باہر، آپ کے لیے تو اتنا اسکوپ ہے، آپ تو یہ بھی کر سکتی ہیں، آپ کو تو اتنی اچھی جاب مل جائے گی۔ اور یہ ٹرو بھی ہے، صحیح ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہمیں ایک معاشرتی ذمہ داری کیا ملی ہے کہ اگر ہم نے اس ملک سے سیکھا ہے اور اس ملک کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں اس پہ بیک کرنا ہے۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بن رہے ہیں اور ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں برین ڈرین، مطلب کہ جو بھی اچھے مائنڈ تھے وہ کہاں چلے گئے؟ باہر چلے گئے۔ تو انہوں نے کیا معاشرتی ذمہ داری پوری کی؟ اب آپ کو سمجھ آیا کہ معاشرتی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ پیشہ ورانہ ذمہ داری، میں نے ایک پیشہ لے لیا، میں ٹیچنگ میں ہوں، ٹھیک ہے، تو میری پیشہ ورانہ ذمہ داری کیا ہے کہ مجھے اپنے بچوں سے، اپنے اسٹوڈنٹس سے جو ہے وہ ایک ایسا ماحول بنانا ہے جس میں وہ ایک اچھے سے، مطلب جس بھی فیلڈ میں میں پڑھا رہی ہوں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو آپ کو جو بھی پڑھا رہی ہوں وہ آپ اپنی فیلڈ میں ایکسل کریں، ٹھیک ہے۔ تو پیشہ ورانہ ذمہ داری کی اگر آپ بات کریں، اگر کویشچن آیا کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریاں، تو اس میں آپ پیشہ معلمی کے تقدس سے واقف ہیں۔ کیسے تقدس ہوگا؟ آپ کا پیشہ اتنا مقدس پیشہ ہے، معلم کا پیشہ اتنا مقدس پیشہ ہے، مقدس رہے گا کیسے؟ کیا ایسا آپ کریں گے؟ آپ دیانت داری کریں گے، آپ وقت کی پابندی کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی ان خوبیوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ اگر آپ وہ سب کر رہے ہیں، آپ اچھے اور صاف رکھ رہے ہیں، لالچ نہیں ہے آپ میں، کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ لالچ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں مجھے کوچنگ میں پے کر دیں، ٹھیک ہے، میں ان کو ایکسٹرا پڑھا دیتی ہوں، یہ مجھے کوچنگ میں پے کر دیں، یہ لالچ ہے، تو آپ کا تقدس کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ طلبہ کی کردار سازی، جو میں آپ کو کیریکٹر بلڈنگ کی بات کر رہی ہوں، یہ میری پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کچھ غلط کرتے ہیں اور میں ٹوکتی ہوں، یا کوئی بھی ٹیچر یہاں پر آپ کو ٹوکتا ہے یا آپ کو ڈسپلن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہو، ٹک ٹاک کیوں بنا رہی ہو، یا ویڈیو کیوں بنا رہی ہو، تو یہ آپ کی کردار سازی کا ہم پر پیشہ ورانہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم آپ کو اس میں ٹیون کریں۔ تحقیق اور مطالعے کی تحریک پیدا کرنا، مطلب بچوں کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے کہ بیٹا یہ صرف بک نہیں ہے، اس بک سے آگے بڑھو اور ڈھونڈو اور کیا چیز ہے، اور کیا تحقیق ہو رہی ہے، کہاں ریسرچ ہو رہی ہے، کیا نیو ٹاپکس آ رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اسی میں رہیں، یہ تو 5 سال پہلے 10 سال پہلے بک چھپی تھی، تو آپ بچوں کے اندر ایک تحریک، ایک محرک، ایک موٹیویشن پیدا کریں۔ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنا، بچوں میں جو بھی ایسے پوٹینشیلز ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر سپوز یہ اچھی ڈبیٹر ہو سکتی ہے، یہ اچھی اسپورٹس پرسن ہو سکتی ہے، یہ جو ہے بہت اچھا جو ہے وہ ہینڈ ورک کر سکتی ہے، یا یہ کمپیوٹرز میں بہت اچھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لے کر آنا ہے۔ طلبہ کی کارکردگی کی حوصلہ، اب وہ جب کر رہے ہیں تو ٹیچر کا پیشہ ورانہ فرض کیا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرے، چاہے اس سے اچھے لفظوں کے ذریعے، چاہے سرٹیفکیٹس کے ذریعے، چاہے کسی بھی طرح، مطلب آپ اگر سپوز سب کے سامنے اسمبلی میں اناؤنسمنٹ ہی کر دیتے ہیں تو بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو میں توجہ اور دلچسپی قائم رکھنا، کیا کریں گے ایسا؟ یہ بھی میری پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی توجہ قائم رہے، آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہو۔
اس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ سمئی بستی اشیاء کا استعمال کریں گے، بچوں کو ایسے چیزوں سے پڑھائیں گے جس سے جو ہے وہ اور اس میں دلچسپی لینے لگیں۔ امدادی اشیاء کا استعمال آ گیا نیکسٹ پوائنٹ۔ طلبہ کی متوازن نشو و نما کرنا، نصاب کو بروقت مکمل کرانا۔ اگر میں نے نصاب مکمل نہیں کرایا، کچھ بچے شکایت کرتے ہیں مس ہمارا اتنا کورس تو پڑھایا ہی نہیں گیا، مس ہم نے یہ تو کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ جب ہم ٹرینڈ ہوتے ہیں تو ہم ایک پلاننگ سیکھتے ہیں۔ کیسے ہوتی ہے وہ پلاننگ؟ پورے ایئر کی ایک پلاننگ بناتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں اتنا کام ہونا چاہیے۔ کل ہی میں نے حمیرہ کو کہا کہ حمیرہ ہمارے پاس 4 مہینے ہیں اور 3 مہینے اس میں سے ہم جو ہے پڑھائی کریں گے، 1 مہینہ ریویژن کا ہے، تو ہمیں 3 مہینے میں یہ 4 سبجیکٹ 4 چیپٹرز کمپلیٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ نصاب کی بروقت مکمل کرنے کے لیے آپ پلاننگ کریں گے اور معاون نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں۔ بچوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ ان کی رہنمائی کریں، ان کے ساتھ ایک مشیر کا کام کریں، تعلیمی نظم و نسق کے ساتھ کام کریں۔ یہ ساری آپ کی ہو گئی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں۔ طلباء کے ساتھ ہمدردانہ اور مشفقانہ رویہ رکھیں۔ سبق کی تیاری جو کریں تو اس کے فن سے مطلب لیسن پلاننگ آپ کو آنی چاہیے کہ یہ ٹائم پیریڈ مجھے کیسے جو ہے وہ لیسن پڑھانا ہے۔ انتظامیہ کے احکامات، اب اوور لیپنگ آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی اقتصابی خصوصیات تھیں ان کا اب یہاں پر امپلیکیشن ہو رہا ہے، تو آپ اوور لیپ دیکھیں گے، لیکن خصوصیات الگ چیز ہیں اور فرائض اور ذمہ داریاں جو ہیں وہ الگ چیز ہیں۔ والدین سے رابطہ رکھیں گے، آپ کا جو بچہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، ان کے پیرنٹس کو انفارم کرنا ہے۔ اخلاقی اقدار کا پابند، مطلب قدریں ہیں کچھ ہمارے معاشرے کی، تو ہم ان کو جو ہے بچوں کو اس کا پابند کریں گے کہ یہ چیزیں، ایسی چیزوں کو آپ اپنائیں اور ان چیزوں سے دور رہیں۔ سپوز کچھ جگہوں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈرگس یوز ہو رہے ہیں، صحیح ہے، تو اگر ہم دیکھیں گے کہ بچے اسموکنگ کر رہے ہیں یا ڈرگز یوز کر رہے ہیں تو ہماری اخلاقی اقدار ایسی نہیں، یا سلینگ لینگویج یوز کریں، ابے یار، چل، یہ سب جو ورڈز ہیں یہ آپ کی اخلاقی اقدار سے گرے ہوئے لفظ ہیں، صحیح ہے، نہ آپ خود یوز کریں گے نہ آپ بچوں کو کہیں گے کہ یہ کریں۔ خوش خط ہو، تختہ سیاہ کا استعمال کیا جائے، امتحانات کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، امتحان کیسے لیے جاتے ہیں، کاپیاں کیسے چیک ہوتی ہیں، یہ سب ٹیچر کی جو کون سی ذمہ داریاں ہوں گی؟ پیشہ ورانہ، ٹھیک ہے۔ سماجی اور وہ والی آپ کے الگ نظر آئیں گی، معاشرے میں دیگر طبقوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں وہ ہم نے کل بات کی تھی کہ جیسے طبقہ واریت جو ہے یا فرقہ واریت نہ کریں، مل کر رہیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں پہلے پارٹ میں جو ہم بات کر رہے ہیں معلم، صحیح ہے، تو اس میں ہم نے کون سی 2 چیزیں پڑھی؟ ایک چیز کیا پڑھی؟ خوبیاں یا خصوصیات، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز آپ کو یاد کیا کرنی ہے؟ خوبیاں اور خصوصیات، چاہے وہ فطری ہوں چاہے وہ اکتسابی ہوں۔ اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ مجھے جو ہے وہ فطری بھی یاد کرنی ہے، اکتسابی بھی یاد کرنی ہے، اور ان میں سے اگر مجھے جنرلی پوچھا گیا تو میں دونوں مکس کر سکتی ہوں، ہیڈنگ دے کے 5 لکھ دی، ٹھیک ہے۔ یا اگر مجھ سے اسپیشلی پوچھا گیا کہ صرف فطری بتاؤ تو 10 فطری خصوصیات آ جائیں گی، 10 اکتسابی خصوصیات، جو بھی پوچھا جائے گا۔ کویشچن کو پڑھ کے سمجھو کہ کویشچن پوچھ کیا رہا، صحیح ہے۔ اگر آپ نے کویشچن کو سمجھا نہیں اور اٹیمپٹ کر دیا تو مارکس کی امید نہ رکھیں، صحیح ہے۔ نیکسٹ چیز ہم نے کیا پڑھی؟ فرائض اور ذمہ داریاں۔ اب آپ کے سامنے خاکہ کلیئر ہو گیا نا، آپ کے پاس پورا اسکیچ آ گیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ فرائض اور ذمہ داری، اس کے بھی 2 شاخیں ہیں، اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک ہو گئی پیشہ ورانہ، ٹھیک ہے، وارانہ، اور ایک ہو گئی معاشرتی، ٹھیک ہے، معاشرتی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آ گئی۔ پیشہ ورانہ کے لیے مجھے پے کی جاتا ہے، یہ میرے پیشے کی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور معاشرتی کے لیے یہ میری معاشرے کی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو میں معاشرے کا ایک فرد ہوں تو اس کے حساب سے مجھے یہ سب کام کرنے ہیں۔